السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یوٹیوب پر چینل ہے احمد تبریز کے نام سے، یہ وہابی ہے، اہل حدیث۔ یہ بالخصوص علماء اہل سنت کے بیان کردہ کرامات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ غلط بیان کیا ہو۔ یہ ان کی جو اولیاء اللہ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں ان کو اپنے عقل کے ترازو پر تولتا ہے، جبکہ کرامت جو ہے وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ عقل میں تولتا ہے اس کو۔ یہ بھی جو ریئیکشن کیا جاتا ہے ویڈیو پر، اس پہ یہ ہنسی بناتے ہوئے ان لوگوں کی یہ اپنے نظریات کو پیش کرتا ہے۔ اس سے نہ جانے کتنے بھولے بھالے بیچارے مسلمان گمراہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ یہ بیان بھی اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی بیچارے عام انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ واقعی یہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں اولیاء اللہ کی، وہ ایک من گھڑت بات ہے، یہ کہانیاں ہیں، بیکار سی بات ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ کسی عقل میں نہیں آتی۔ آئیے ہم پہلے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند و سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیلے قبر پرستوں کی کچھ عجیب و غریب یہی ہے وہ کہ جو بلا وجہ خیری مناٹی بننے کے چکر میں ہے، سچ بتاؤں، کیونکہ یہ جو روسٹ کرتے ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ بہت بہتر کر رہا ہوں، مگر ان کو نہ تو دین سے مطلب، نہ تو شریعت سے کوئی مطلب، نہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے کوئی مطلب۔ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اور یہ کھل کر کے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، ان کے کرامات پر تنقید کرتا ہے۔ جب کرامات جو ہیں وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، پھر تو عقل کے ترازو پر کس طرح تولتا ہے؟ یہ بندہ عقل کے ترازو پر کرامات کو تولنا چاہتا ہے، جبکہ کرامات عقل میں نہیں آ سکتی۔ خیر، آپ پوری ویڈیو پہلے دیکھ۔ کہانیاں تو پیش ہیں۔ پہلی کہانی، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر ایک مزار تھا۔ وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے، ان کی بھی قبر وہاں پر تھی۔ ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے، دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی۔ بچے کی ولادت ہوئی، اور وہ عورت اپنے بچے 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں، غریب نواز سرکار کے دربار میں۔ لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی، وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی، ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا، نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی، بچے کے دل کی دھڑکنیں بند۔ وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی، بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا، بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر میں۔ وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار، یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا؟ میں کیسے صبر کروں گی، کیسے برداشت کروں گی؟ یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی۔ تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی، بچہ حرکت کر رہا ہے، بچہ حرکت کر رہا ہے۔ جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، رونے لگا، اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی۔ ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی۔ اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے، قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے، اوجھل ہو گئے، اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی، اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا۔ موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے،
सुल्तान आजम की है। ये खातून आई थी, यकीनन इनसे मांगा था गरीब नवाज से, सुल्तान की अता थी, गरीब नवाज की अता थी, जो बच्चा दिया वो शुक्राने के लिए आई, लेकिन उसके बच्चे ने पेशाब करके उनके दरबार में रहने वाले एक वली की कब्र की बेहुरमती कर दी। तो उस वली को बर्दाश्त ना हुआ, जलाल में उन्होंने कब्र से हाथ उठाया तो बच्चा उछल करके गिरा और मरा। लेकिन सरकार गरीब नवाज को इस खातून का रोना देखा ना गया, और गरीब नवाज ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला उस बच्चे को तकदीर शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई, और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले। यहाँ पर आपने इसकी वीडियो देखी जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने बयान किया, उस पर ये तबसरा करेगा। फ़िलहाल मैं पहले इसी के घर की वीडियो, इसी के स्कॉलर की वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूँ कि वो करामत के बारे में क्या कहते हैं, इनके घर के करामत के बारे में क्या कहते हैं, कि औलिया अल्लाह की करामत असल में है क्या चीज़। आइए पहले मुलाजा करते हैं, उसके बाद इस बात पर तबसरा करते हैं, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि करामत असल में होती क्या है। हम नहीं बताएंगे कि करामत होती क्या है, इन्हीं के घर का स्कॉलर से आप मुलाहिजा करें कि करामत होती क्या है। के अंदर याद रखिए। तो ये था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजाहत कर दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है सूरह तहा सूरह नंबर 20 में ही आयत नंबर 66, कुछ 3 आयतें पहले जो पहली आयत हमने देखी उसमें फरमाया और कहा, युक़य्यिलु इलैहि मिन सिहरिहिम इन्नहा तसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो वाक़िया हुआ फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का, तो जब उन्होंने साहिरों ने, जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, तो अल्लाह फरमाता है मूसा के दिल में ख्याल आया कि ये जादू से रस्सियाँ सांप तो नहीं बन गई, मतलब वो चूंकि रस्सियां हलने लगी, सांप जैसी दिखने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम दिल में ख्याल करने लगी कहीं ये सांप हकीकत में तो नहीं बन गए। लेकिन याद रखिए, जिन मौजज़ात नहीं कर सकते और जादू से मौजज़ात नहीं हो सकते। 3 चीजें इनको समझना जरूरी है जो इंसानी अक्लों में कभी कभार नहीं आती। कभी कभार क्या, वो चीज़ ही ऐसी वो अक्ल में आती नहीं कभी। पहला, मौजज़ा इंसानी अक्ल में नहीं आता, लेकिन मौजज़ा वो अनहोना काम है जो अल्लाह के नेक और सबसे नेक बंदे, जिनको नबी या रसूल कहते हैं, उनसे होता है कि वो एक चीज़ को उसकी हकीकत से बदल देते अल्लाह के हुक्म से। जैसे असा का सांप बन जाना, पत्थर में से ऊँटनी का निकल कर आना, चांद के 2 टुकड़े हो जाना, उंगली के अंदर से रोशनी या पानी का निकलना जिससे लोग सैराब हो जाए, पी ले, ये मौजज़ात है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के। तो ये अनहोना काम जो अकल नहीं समझ पाती, जो नेक लोगों से और अंबियाओं से होता, रसूलों से, वो मौजज़ा। दूसरा, वो अनहोने कारनामे या चीज़ें जो अल्लाह के नेक बंदे जो अंबियाओं पर और रसूलों पर ईमान लाते हैं, जब उनसे कोई अनहोना काम हो जाता है उसे कहते हैं करामात। चूंकि ये लफ्ज़ बहुत कॉन्कॉक्टेड हो गया, बहुत लोगों ने खिलवाड़ कर लिया इससे, तो बहुत से लोग करामात का इनकार करते नहीं। सहाबा का अकीदा था इस पर। करामात होते हैं किनसे? अल्लाह के वो नेक बंदे जो अंबियाओं पर ईमान लाते, अल्लाह उनसे करामात लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह बेमौसम फल आपको दिया करता था, ये करामात है। समझ रहे? इसी तरह अबू मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु के एक सहाबी थे, उनको एक शख्स जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था, जब उसने नबुव्वत का दावा किया तो ये खड़े होकर उन्होंने कहा तू झूठा है। तो उसने एक अलाव लगाया, ये अकेले मुसलमान थे उस कबीले में। अलाव लगाने के बाद इनको लाया गया अबू मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु को, और अलाव में फेंक दिया गया। आप जो है इत्मीनान के साथ, चूंकि आप सच्ची रसूल पर ईमान लाए थे, आपने कहा जो करना है कर ले, उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद आप अंदर तो चले गए, लेकिन आग आपको धक्का भी नहीं लगा पाई। आग बुझने के बाद आप निकल कर आ गए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनके ज़माने का ये वाक़या है, मतलब आप समझ की बात है ये। जब उमर इब्न खत्ताब को पता चला था इस वाक़े का, और ये सच्चा वाक़या था और ये करामात थे उस सहाबी के, तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी में आए, और किसी ने कहा कि अबू मुस्लिम आए हुए हैं, तो कहा मैं उस शख्स से क्यों ना मिलूं जिससे अल्लाह ने वो काम लिया या वो मौजज़ा करवाया या वो करामत कराई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ली थी। आग में डाले गए बचकर निकले। आप आए मस्जिद नबी में आकर कहा कि आप अबू मुस्लिम हो? तो अबू मुस्लिम रजी अल्लाह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि मैं हूँ, वरना लोग फिर वो चर्चा करेंगे कि तो अबू मुस्लिम है, आँख से बचे हुए। तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ भी नहीं कहा।
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا تم ابو مسلم نہیں ہو؟ چلو ہے تو تم بول رہے نہیں کچھ، تو کیا نہیں ہو؟ تو اب نہیں تو نہیں بول سکتے، جھوٹ ہو جائیں گا۔ تو کہا میں ہی ابو مسلم ہوں۔ تو کہا مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر کہ اللہ نے تم سے وہ کام لیا جو ایک نبی سے لیا تھا، مطلب وہ چیز دکھلائی، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع کو، ایک صحابی کو جلا نہیں سکا۔ تو یہ معجزات، یہ جو معجزات جیسی چیز جو صحابی سے ہوتی ہے یا امتیوں سے نبی کے بعد، اسے کرامت کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کرامت جو ہے وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب عقل میں جو چیز نہیں آتی ہے تو یہ ان جیسے کم عقل اور ناقص العقل یہی کام کریں گے کہ جب عقل میں نہیں آئے گی تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور ان کو غلط ثابت کرنے پہ تل جائیں گے۔ آئیے اب ان حضرت کا ذرا تبصرہ سن لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کرامت بیان کی گئی، اس پر انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے سن لیجیے۔ پہلے تمہارے باباؤں نے آنکھوں سے لیزر مار کر مرید مارے، ہم نے برداشت کر لیا۔ پھر تمہارے باباؤں نے کدو پر قتل کیے، ہم نے برداشت کر لیا۔ لیکن اب تمہارے بابے جو ہیں وہ بچے مار رہے ہیں، بچے جو معصوم ہوتے ہیں، جن پر نہ تو دنیا کے قانون لاگو ہوتے اور نہ ہی ان پر اسلام کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کے باباؤں کو بچوں پر ہی جلال آتا ہے۔ لیکن تب کہاں تھا یہ جلال جب USA نے بغداد پر بم گرائے تھے اور بہت سارے بابوں کی مزارات جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی تھی؟ تب تو کسی بابا کو جلال نہیں آیا، تب تو کسی بابا کو غصہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ تب تو آپ کے بابوں کی مزارات جو ہے ڈیمیج ہو گئی تھی، لیکن کسی بابا کو غصہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ ان کے سب سے بڑے بابا جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، ان کی مزار بھی ڈیمیج ہوئی تھی، لیکن کسی بھی بابا کو غصہ نہیں آیا، جلال نہیں آیا۔ کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بابوں کو صرف بچوں پر ہی غصہ آتا ہے، یا پھر تمہارے بابے جو ہیں وہ سولجر سے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ تمہارے بابے نے، کسی بھی بابے نے کوئی رپلائی نہیں دیا، کسی بھی سولجر کو نہیں مارا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تب کہاں ہوتا ہے جلال، تب کہاں ہوتا ہے غصہ جب فلسطین میں ظلم کیا جاتا ہے، جب مسجد اقصی میں شیلنگ کی جاتی ہے، تب یہ جلال کہاں ہوتا ہے؟ تب تمہارے بابے تو سامنے نہیں آتے۔ جب ظلم ہو رہا ہو یا پھر ان کے بابوں کی مزارات جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہو، تب ان کے بابوں کو جلال نہیں آتا، غصہ نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی بچہ جو ہے پیشاب کر دے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور صحابہ اس کی طرف دوڑنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، اسے چھوڑ دو، اور جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی بہا دو، اس جگہ کو صاف کرو۔ تم آسانیاں کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وہ شخص جو تھا بڑا تھا، بچہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیا گیا، کیونکہ اسلام جو ہے معاف کرنا سکھاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارا جو بابا ہے وہ اس حدیث پر عمل کرتا اور اس بچے کو معاف کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے بابے جو ہوتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں نہ تو کسی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہی جہاد کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر مرنے کے بعد وہ بچے مارتے ہیں۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے بابے جو ہیں صرف بچوں پر زور آزماتے ہیں، اپنے مریدوں پر زور آزماتے ہیں، لیکن جنگ میں کبھی شریک نہیں ہوتے۔ غور کریں آپ کی اس بات پر، یہ کس طرح جہالت پھیلاتا ہے۔ اس نے دوسرا رخ بالکل بیان نہیں کیا ہے، جبکہ وہاں پر آپ ایک غور کرنے کی بات ہے، وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، وہاں پر ایک بچے کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا، تو وہاں پر اور بھی زائرین کو یہ سبق حاصل ہو گیا کہ اگر بے توجہی میں ہم سے کچھ بھی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں اس نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، مگر وہاں پر صرف سبق ملا، نقصان کسی کو نہ ہوا۔ اور وہ کرامت تھی، وہ عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اسکالر نے بھی اس بات کو صاف کیا ہے کہ کرامت عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ہم بھی اگر اس پہ ڈسکس کریں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، تو بیوقوفی ہے، بیوقوفی، بالکل بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ عقل میں آئے گی ہی نہیں، تو ہم اس پر کس طرح سے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ وہ عقل میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اب ان کا جو کہنا رہا کہ فلسطین میں جو ظلم ہوتا ہے، جو جہاں پر دنیا وغیرہ میں ظلم ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بابا کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے باباؤں کو بچوں پر ہی غصہ آتا ہے، بچوں ہی پر جو ہے وہ جلال آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی اللہ رب العزت کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔
جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ کچھ نہیں کرتے، جب اللہ چاہتا ہے تبھی وہ کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو ہے اولیاء اللہ جب کہاں ہوتے ہیں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تب کہاں ہوتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کافروں کو نیست و نابود فرما دے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو نہیں بھیج سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا؟ کوئی بھی لشکر کو بھیج سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابابیل کو بھیج کر کے کعبہ کو بچایا۔ مگر جب اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے رب تعالیٰ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مکہ میں کعبہ شریف کی حفاظت ہو تو اس نے چھوٹی چڑیوں کو چھوٹے کنکروں کے ساتھ بھیجا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو تک ختم کر دیا ایک کنکری، چھوٹی کنکری سے۔ مگر اب آپ یہی کہیں تو کیا اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا؟ کیا کوئی ایسی مدد نہیں بھیج سکتا رب تعالیٰ کہ جس سے جو ہے ان کو اللہ نیست و نابود فرما دے؟ مگر یہ اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے اس کے خلاف اللہ کے ولی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کیا مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزادی دیے ہوئے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو روکیں، ہم اس کے خلاف ہوں۔ مگر جو آپ الزام لگا رہے ہیں بے بنیاد کہ اولیاء اللہ کہاں چلے جاتے ہیں اس وقت میں، تو آپ یہ الزام پھر رب تعالیٰ پر بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کعبہ کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے، تو آج بھی تو حفاظت کر سکتا ہے رب تعالیٰ، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ یہ بھی پھر تو الزام لگا سکتے ہیں نا۔ لہٰذا تھوڑی عقل سے کام لیا کریں۔ اولیاء اللہ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کرتے، یہ بات دھیان رکھیں۔ جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ جس طرح اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے آزماتا ہے۔ اب جس کی قسمت میں شہادت اللہ نے لکھ دی ہے تو اس کو شہید تو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، جس طرح آزمانا چاہتا ہے اس طرح آزماتا ہے، آپ اس میں دخل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ چاہتا ہے کسی کو شہادت دینا، اب کوئی اللہ کا ولی اس کو روکے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی۔ آپ کی طرح جاہل تو ہے نہیں اللہ کا ولی کہ آپ اللہ کے مقابلے میں اس سے دشمنی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا اور اس کے مقابلے میں ہی کھڑا ہونا نا رب تعالیٰ کے دشمنی۔ اللہ نے خود جو ہے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، تو آپ کی طرح جاہل تو ہے نہیں، تو لہٰذا اللہ کا ولی وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب جس کی قسمت میں جو ہے وہ ہونا ہے، ضرور ہونا ہے، اللہ کی جو مشیت ہے وہی ہوگا۔ اللہ کے ولی اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ اس بات سے اولیاء اللہ پر اعتراض بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بے بنیاد بات ہے، بیکار بات ہے۔ اگر یہ آپ اولیاء اللہ پر اگر اعتراض کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے یہ راستہ اللہ تک پہنچتا ہے کہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ لہٰذا تھوڑا سے عقل سے کام لیں، جو کرامت ہے اس کو کرامت تک رہنے دیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو کوئی بھی، میں کہتا ہوں کہ کوئی بد عقیدہ شیطان صفت انسان آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ اور ان کا ایک اور اعتراض کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت۔ ان کو واقفیت نہیں ہے تاریخ سے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ صف اول میں اولیاء اللہ ہی نظر آتے ہیں، سب سے پہلے جنگ کے اندر اولیاء اللہ ہی آپ کو دیکھیں گے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، یہ جہالت دکھا رہے ہیں، نکھر صرف اور صرف جہالت اپنی بیان کر رہے ہیں، اور اس جہالت پر کچھ بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھی بہک جاتے ہوں گے۔ آئیے اب یہ آگے ویڈیو دیکھ لیجئے کہ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، اور بیان کرتے کرتے آپ سب کو بادشاہ ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ علماء ہو، وہ آپ کا واعظ سننا تین طرح ہوتا تھا۔ پہلے آپ بیان فرماتے تھے شریعت، پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا طریقت، پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا حقیقت،
جب آپ حقیقت کا بیان کرتے تھے لوگ کپڑے پھاڑتے تھے، ہو کر کے انتقال کر جاتے تھے. آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھتے تھے، ان پر دیکھیں آپ نے یہ سنا علامہ کوکب نورانی جو ہیں ان کا بیان سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حقیقت بیان کرتے تھے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کر کے ہو کر کے انتقال کر جایا کرتے تھے، یعنی وہ اس کی تاب نہیں لا پاتے تھے. مگر اس پر یہ اس بہابی نے، اس اہل حدیث نے تبصرہ کیا کیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے گا. نہیں، پہلے مجھے بتاؤ یہ جو تمہارے بابے ہیں یہ انسانی جان کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ کوئی بابا جو ہے آنکھوں سے لیزر مار کر مرید مار رہا ہے، کوئی بابا جو ہے قدوں پر قتل کر رہا ہے، کوئی بابا جو ہے اس کی محفل میں جائے تو وہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، لاشیں اٹھتی ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں مار رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا بگاڑا ہے مسلمانوں نے ان کا؟ کیا بگاڑا ہے انسانوں نے ان کا؟ کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ولی ہیں یا قاتل ہیں؟ جب دیکھو بھائی مارتے رہتے لوگوں کو، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو تمہارے بابا ہیں جن کے بیانات میں لاشیں اٹھتی تھی، جنازے اٹھتے تھے، کیا ان کے منہ میں زبان کی جگہ تلوار تھی یا پھر وہ منہ سے آگ برساتے تھے؟ کیا بات تھی؟ کیسے مرتے تھے لوگ؟ کیا وجہ تھی مرنے کی؟ اگر تمہارے بابے کے بیان میں لوگوں کی موت ہو رہی تھی، وہاں سے جنازے اٹھتے تھے، تو پھر ہونا ہی چاہیے تھا کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ تمہارے بابے کا منہ بند کر دیتے اور اس کو بیان نہ کرنے دیتے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہیں بچے یتیم ہو رہے تھے، مائیں جو ہیں اپنے بچے کھو رہی تھی اور انسانی جان جو ہے وہ ضائع ہو رہی تھی. اور بابا کو بھی خود شرم کرنی چاہیے تھی اور بیان نہیں کرنے چاہیے تھے اور لوگوں کی موت کا جو ذمہ ہے اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھا. میں جانتا ہوں کہ کچھ قادری حضرات کہیں گے کہ ہمارے بابے کے بیان میں وہ اثر تھا، ہمارے بابے کے بیان میں وہ لذت تھی کہ لوگ سن کے ہی مر جاتے تھے، لیکن یہ لذت جو ہیں یہ صحابہ کے بیان میں تو نہیں تھی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بھی کسی کی موت نہیں ہوئی. جب صحابہ کے بیان میں لوگ نہیں مرتے تھے، جب آپ علیہ السلام کے بیان میں بھی لوگوں کی موت نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ کے بیان میں، آپ کے بابے کے بیان میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ سراسر کہانی ہے. خیر، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. دیکھا آپ نے ان کا تبصرہ اس غوث پاک کی کرامت پر. دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کیا کرتے تھے تو ان کو تاب نہیں آتی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا جلال، جب خوف خدا بیان کرتے تھے تو اس کا جلال اس طرح سے ان پر طاری ہوتا تھا کہ وہ اس خوف کی بنا پر انتقال کر جایا کرتے تھے. اب یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ یہ بالکل جاہل اور اجہل ہیں. اب انہیں اپنی گھر سے تو کوئی مطلب ہے نہیں، ہمارے گھر میں کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. ایک ان کے گھر کی کتاب ہے تذکرہ حافظ محمد گوندلوی، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے خود اپنا ایک واقعہ درس بخاری کے دوران بیان کیا کہ میں جب اکتساب فیض کے لیے حضرت امام عبدالجبار غزنبی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا تو چند ہی دنوں میں مجھ پر امام صاحب کی روحانیت کے اثرات مرتب ہوئے. میں حیران ہوا کہ یہ لوگ جو دیر سے یہاں موجود ہیں شدت تأثر سے تڑپ تڑپ کر ختم کیوں نہیں ہو گئے. انہی کے گھر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اتنی جلدی آیا تو مجھ پر یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو جو دیر سے آئے ہوئے ہیں وہ تڑپ تڑپ کر مر کیوں نہ گئے. یہ حقیقت اپنے گھر میں نہیں پڑھتے آ کر کے. غوث پاک کی جو کرامت ہے اس پر اعتراض کر کے کچھ بھی بھونک دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے یہ نہیں ہوا، ان سے یہ نہیں ہوا. کیا یہ بات ضروری ہے کہ جو بات صحابہ اکرام یا جو بات بڑوں سے صادر ہو وہ چھوٹے سے ہونا ضروری ہے؟ جو بات بڑوں سے صادر ہوگی وہ ان سے ہوگی، ورنہ اگر بڑوں سے نہیں ہوئی صادر تو ان سے بھی نہیں ہوگی. یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا ان کی گمراہیت سے بچیں. خود ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اولیاء اللہ پر جا کر کے اعتراض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے گمراہیت سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو ان لوگوں کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.